یہ اہم بات ہے شمیلہ صاحبہ. مان لیں کہ آپ اگر کریڈیبلٹی پہ جائیں گے تو دونوں طرف سے کھلنا شروع ہو جائیں گے ان کے بیک گراؤنڈ. سے اسے بہتر ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ ایویڈنس کے اوپر آ جائیں. ایویڈنس ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ اور لوگوں کے نام بھی آ رہیں گے. خود میرے پروگرام میں بہت سے لوگوں نے ہنٹس دیے کہ کن کن لوگوں کے نام آئیں گے. کیا حکومت کو ڈر ہے ان لوگوں کے نام آنے سے؟ دیکھیے فریہ صاحبہ, یہ بات تو بالکل مناسب ہے کہ کسی بھی شخص کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہو نا, جس کی جو کریڈیبلٹی وہ آپ کے سامنے آپ نے بھی تجزیہ کر دیا. لیکن اس وقت اگر میمو کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے وہ فیصلہ کرے گا تو وہ پیورلی اس بنیاد پہ کرے گا جو ایویڈنس آن ریکارڈ آتی ہے. اب ایویڈنس کیا آتی ہے کیا نہیں, بالکل حقیقت بات ہے نا, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اب منصور اعجاز کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایسا ایویڈنس لاؤں گا جس سے جناب پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا آ جائے گا, زلزلہ آ جائے گا. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کریں کہ وہ ایسا کون سا ایویڈنس ہے, وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا. جہاں تک خرم صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ اتنا اہم میمو تھا اور وہاں پہنچا, اور جنرل جیمز وغیرہ وہ اتنا اہم میمو تھا کہ مائک ملن کو یاد ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کون سا میمو, مجھے تو نہیں پتا. پھر ان کو 6 دن بعد یاد آیا کہ جی ہاں کوئی تھا. یہ تو حیرت کی بات ہے. دیکھیے میں ایک چیز میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ سے ریٹریکٹ کرا ہے, بار بار یو ٹرن لی ہے, تو وہ منصور اعجاز نے لی ہے اور کسی نے نہیں لی ہے. ہمارا موقف حسین حقانی کا موقف ڈے ون سے ایک ہی ہے. زرداری دور کی بھی, جس میں بارہا پاکستان کے بارے میں اعلیٰ ترین فیصلے دونوں ملکوں نے بغیر کسی ڈپلومیٹک جو آفیسر کی پریزنس کے اور انفارملی کر دیے, جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور وہ اسی طرح کی جو ہے, اگر جب وہ سامنے آ جائیں تو کہا جائے گا کہ یہ تو مشکوک ای میلز ہیں, ہمیں تو ان کا معلوم نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام تر انکار کے باوجود اس حکومت کے دور میں 280 ڈرون کے حملے ہو چکے ہیں. اگر ان کے پیچھے بھی تو کوئی میمو پڑا ہوا ہے نا جس کے تحت یہ ہو رہے ہیں. اور آپ کے لاہور سے ریمنڈ ڈیوس بھی چلا گیا, اور آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پتہ ہی نہیں, نہ وزیر قانون کو پتہ ہے. بڑی بات ہے خرم صاحب, بات نکلے گی تو پھر بڑی دور تلک جائے گی. چھوڑ دیجئے, آپ لوگ پھر جا جا کے کیوں ملتے ہیں ان لوگوں سے؟ امریکن اتنے برے لگتے ہیں تو ان سے جا جا کے کیوں ملتے ہیں؟ ان کے آپ لوگ ایمبیسیز بھی جاتے ہیں, ان کو ریونڈ کھانے پہ بھی بلاتے ہیں. یہ جو باتیں نا سائیڈ ٹریک کرنا, ایشو کوئی ہے, پہنچ کہیں اور گئے آپ, یہ چھوڑ دیں. آپ پنجاب ایلیٹ فورس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں منصور اعجاز کو, مجھے یہ بتائیں ایک منٹ, لیٹس ٹاک لاجکلی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کو اگر لگتا ہے کہ یہ میمو سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس میمو کے مطابق کہ پیپلز پارٹی فوج کے خلاف سازش کر رہی تھی, اور فوج کے خلاف بیانات ان دنوں آپ کی پارٹی کی طرف سے متواتر آ رہے تھے. آپ لوگوں کو کوئی ایسا ہنٹ دیا, آپ لوگوں سے کوئی ایسی بات کی پیپلز پارٹی نے کہ چلیں جی یہ موقع ہے, اس وقت ہم فوج کے اوپر پاور ڈالتے ہیں اپنی؟ ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور بات تو یہ ہے کہ میں بڑی وضاحت سے یہ بات اور کلیئرٹی سے کرنا چاہتا ہوں, ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہم خلاف ہیں اس ملک میں غیر آئینی, غیر جمہوری جو انٹرونشن ہوئی ہے جنرلز کی طرف سے, اس کے ہم خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے. اور معاملہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے موجودہ حکومت جو ہے اپنی نااہلی, بد انتظامی اور کرپشن کو چھپا نہیں سکتی. جنرل ضیاء کے بھی خلاف ہیں آپ, خرم دستگیر صاحب, آپ کی جماعت اور آپ کا قائد جنرل ضیاء کے بھی خلاف ہیں. ابھی میمو پر آ جائیں, جنرل ضیاء صاحب خلاف ہے. اور جو میمو کا ایشو ہے, دیکھیں میمو کا معاملہ پھر یہی ہے کہ آج مجھے ایک منٹ حافظ صاحب سے بھی سوال کرنے دیں. میمو ڈسکس ہو رہا ہے, وہ میمو اس کی جو تمام مضمرات ہیں, اور میں آپ کے ناظرین کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پٹیشن جس کے نتیجے میں یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے اللہ کے کرم سے, اس پٹیشن میں کسی شخص کا نام نہیں ہے, کسی پر الزام نہیں لگایا گیا, صرف یہ استدعا کی گئی تھی کورٹ سے کہ ایسا کمیشن بتایا جائے کیا ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے. حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. خورن صاحب مجھے حافظ صاحب سے بات کرنے دیں, اور لوگوں کے بھی نام لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی یہ میمو سچ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا پہ ہر شخص کے خلاف کارروائی ہوگی, اور کس قسم کی کارروائی آپ سمجھتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت؟ بی بی فریہ دیکھیے, یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ جو افراد کے بیک گراؤنڈ پہ اور ادھر ادھر سائیڈ ٹریک ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو خام خواہ اپنی دشمنی اور اس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, حکومت کی مخالفت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے
کہ ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ان افراد کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے, عوام کے سامنے آئی ہے, عدالت کے سامنے آئی ہے کہ ایک بھیانک بات لکھی گئی ہے اور اس میں کسی کو, ہمارے ذمہ داران کو انوالو کیا جا رہا ہے. تو یہ ان ذمہ داران کی بھی بریت کا تقاضا ہے اور اس ملک کے دفاعی سالمیت کے ضروریات کا بھی تقاضا ہے کہ اس معاملے میں انکوائری ہو کے معاملات کلیئر ہوں. اور اس پہ جب تفتیش کی بات آتی ہے تو اس کو پولیٹیکل ایشو کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کو پاکستان کی سلامتی کا اور پاکستان کی دفاع کا اور پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور سالمیت کا ایشو بنا کر اس کو سوچیں, اس کو دیکھیں. اور یہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے, ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرے اور یہ اس کو کھلے دل سے کہے کہ اگر وہ منظور اجاز نام کا ایک آدمی یہاں پر آتا ہے تو اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. خود وکیل حسین حقانی سے بھی کراس کویسچن کر لیں گے اور منظور اجاز سے بھی کر لیں گے اور معاملات عوام کے سامنے آ جائیں گے. اور آپ کی جو بات ہے اس میں جو کوئی بھی آئے گا, اگر پاکستان کا کوئی بھی فرد اس میں ملوث ہے پاکستان کے خلاف سازش میں, وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, کوئی نام بھی ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جو بھی ہمارا آئین کہتا ہے, جو بھی ہمارا قانون کہتا ہے, اس کے نہیں فریہ ضرور ہوگی. اب یہ معاملہ جو ہے عوام کا شعور بہت بڑھ چکا ہے. آزاد ہے کیا عدلیہ اتنی آزاد ہے ہارون رشید صاحب کے کوئی ایکشن بھی لے سکے؟ ایک بالکل عدلیہ آزاد ہے, ٹھیک ہے, عدلیہ کے سب فیصلوں سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے. انسان آدمی ہوتا ہے اور آدمی کو عربی کا محاورہ کہ خطا و نسیان سے بنایا گیا. لیکن بنیادی طور پر عدالت آزاد ہے, بہت کم فیصلے ہیں جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کوئی فورم اور ہے ہی نہیں عدالت کے سوا. آخر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم پیپلز پارٹی کے دفتر نہیں جا سکتے, نون لیگ کے یا جماعت اسلامی کے دفتر نہیں جا سکتے, اصول کی بات ہے. اور یہ بات نہیں سمجھ رہے, ان میں اتنا ہیجان ہے اور اس قدر یہ جذباتی ہیں اور اتنے اندر سے کمزور ہیں. آپ دیکھیں یہ موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہوئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو دیتی تھی. معاشرے کے لیے ضروری ہے, قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ اگر تم عقل و ہوش رکھتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جرم کی سزا, قصاص جرم کی سزا ہے جب وہ ثابت ہو جائے, اس میں زندگی پوشیدہ ہے. معاشرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ بھی نہیں رہ فرد بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہ کیا ایک دوسرے پہ تانا زنی کرتے ہیں اور کیا جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں. بھٹو صاحب 7-8 سال وزیر رہے ایوب خان کے, 6 برس رہے اس کے ساتھ, نواز شریف صاحب 6 برس رہے ضیاء الحق کے ساتھ. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, آئندہ سے قانون کی پیروی کریں تو یہ ملک تاکہ ٹھیک ہو. اور آپ نے بڑا کنکلوڈ کر دیا ہارون رشید صاحب. معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بھی کوئی آیا جاتا ہے تو ماضی میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی میں نے حسین حقانی صاحب کا اور منصور اجاز کا بیک گراؤنڈ نکال کر اس لیے دکھایا تھا کہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو یہاں پر کوئی بھی بالکل صاف ستھرا انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو اس میں جانے کے بجائے لیٹس لک ایٹ دی ایویڈنس. اور ہارون رشید صاحب نے ماضی میں ایک جملہ کہا تھا جو میں یہاں دہرا رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تمام فیصلے عدالتوں میں ہی ہوں گے, اور یہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ تمام فیصلے عدالت میں ہی ہوں, اس سے باہر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. You can write to me on newsbeat@sama.tv or you can join me on my Facebook page which is newsbeat with Fariha Idris. کل ایک انتہائی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.